السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور آپ کے عربی کے اسباق کی ترتیب چل رہی ہوگی۔ آج کا ہمارا سبق نمبر 118 ہے۔ آج کا سبق بھی بہت اہم ہے اور اس میں ہم آج بھی حوار ذکر کریں گے۔ حوار کا مطلب میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ دو بندوں کا آپس میں مکالمہ اور بات چیت، اس کو آپس میں حوار کہا جاتا ہے۔ اور یہ حوار کا جو موضوع ہے کہ بعض دفعہ ہمارے طلباء کے درمیان میں یہ بات چیت ہوتی ہے کہ کیا امتحان کا اعلان لگ چکا ہے، امتحان کب ہوگا اور کیا تاریخ ہے اس کی، کب شروع ہوگا، کب ختم ہوگا، کتنے اس میں سبجیکٹ کا امتحان ہوگا۔ یہ ساری چیزیں جو طلباء آپس میں، اسٹوڈنٹس آپس میں گفتگو کرتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، تو وہ اس سبق کے اندر آپ کو اس حوار کی شکل میں پیش کریں گے۔ دوسرا یہ والی حوار جو ہے بعض دفعہ ہمارے ہاں ایم اے عربک میں حوار لکھنے کو کہا جاتا ہے، مکالمہ لکھنے کو کہا جاتا ہے۔ دو طلباء کے درمیان میں، دو طلباء کے مابین مکالمہ لکھیں تو وہاں پر بھی آپ اس پوری حوار کو لکھ دیں گے، اور یہ ہے بھی خاص طور پر امتحان سے متعلقہ، تو چونکہ ہم امتحان میں لکھ رہے ہوتے ہیں تو وہاں آپ کو کافی معاونت اس سے مل جائے گی۔ تو آئیے ذرا آج کے سبق کی طرف۔ یہ دیکھیے، یہ کچھ لوگ یہاں پر کھڑے ہوئے ہیں اور یہاں پر گھڑی لگی ہے اور یہ پورا انہوں نے ترتیب بنائی ہے۔ یہاں جدول الاختبار ہے، جدول الامتحان، امتحان یا اختبار ایک ہی چیز ہوتی ہے۔ جدول کا معنی ہوتا ہے، جدول جو پورا ایک قائمہ ہوتا ہے، لسٹ ٹائپ چیزیں ہوتی ہیں، اس کو کہا جاتا ہے جدول الامتحان، کہ کون سا پیپر کس دن ہوگا، اس کو جدول الامتحان کہا جاتا ہے۔ یہ یہاں پر آپس میں بات چیت کر رہے ہیں۔ تو ذرا دیکھیے، کمال کہتا ہے کیف حالک یا احمد، کیف حالک یا احمد۔ اب یہ بار بار چونکہ لفظ گزر چکا ہے تو میرا خیال ہے کہ اب آپ کو اس میں مسئلہ نہیں ہوگا۔ کیف حالک، کہ آپ کے کیسے حال ہیں یا آپ کے کیا حال ہیں، اے احمد۔ احمد کہتا ہے انا بخیر والحمد للہ، میں خیر و عافیت سے ہوں۔ کمال کہتا ہے هل عرفت یا احمد، هل عرفت یا احمد، کیا آپ کو پتہ چلا ہے اے احمد، ان المعہد، کہ بے شک معہد جو ہے اس نے قد حدد، اس نے تحدید کر دی ہے، متعین کر دیا ہے، موعد الامتحان النہائی، جو سالانہ امتحان۔ الامتحان النہائی کا مطلب ہوتا ہے جو آخری امتحان ہوتا ہے، فائنل امتحان جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، اور ہمارے ہاں اس کی اصطلاح ہے کہ سالانہ امتحان۔ تو قد حدد، اس نے تحدید کر دیا ہے، مقرر کر دیا ہے۔ موعد کا مطلب، یہ موعد نہیں ہے، موعد ہونا چاہیے، میم کے اوپر زبر ہونی چاہیے، یہ کاتب سے یہاں پر غلطی ہوئی ہے۔ تو قد حدد موعد الامتحان، کہ اس نے طے کر دیا ہے امتحان النہائی کے وقت کو، یعنی جو سالانہ امتحان ہے اس کے وقت کو یا اس کی تاریخ کا تعین کر دیا ہے معہد نے۔ احمد کہتا ہے نعم وہذا ما استعد له الان، نعم جی ہاں، وہذا اور یہ کہ میں استعد له الان، کہ میں ابھی سے اس کی تیاری کر رہا ہوں۔ یعنی معہد نے اعلان کر دیا ہے کہ امتحان ہوگا فلاں تاریخ کو، اور وہ کہتا ہے کہ میں ابھی سے اس کی تیاری کر رہا ہوں۔ کمال کہتا ہے هل ذاکرت جمیع المواد، هل ذاکرت جمیع المواد، کیا آپ نے تکرار کر لیا ہے جمیع المواد، سارے مواد کا، یعنی هل ذاکرت، کیا آپ نے دہرائی کر لی ہے سارے مواد کی۔ احمد کہتا ہے نعم ذاکرتها جمیعا، میں نے تمام کے تمام سبجیکٹس کی تیاری کر لی ہے، لیکنی احتاج، لیکن مجھے ضرورت ہے الی مراجعۃ بعض الموضوعات، مراجعہ کہتے ہیں دہرائی کو، اور موضوعات آپ کو پتہ ہے موضوعات کے، کہتا ہے میں نے اس کو تیار تو کر لیا ہے، اس کا تکرار تو کر لیا ہے، لیکن مجھے دوبارہ سے اس کی دہرائی کی ضرورت ہے چند موضوعات۔ تو کمال کہتا ہے اذن انت تذاکر کثیرا، اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ تم بہت زیادہ تیاری کرتے ہو، اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ تم تذاکرو کا مطلب تکرار کرتے ہو، دہراتے ہو سبق کو بہت زیادہ، اذن انت، تو اس کا مطلب یہ ہے۔ احمد کہتا ہے نعم اذاکر کثیرا، میں بہت زیادہ تکرار کرتا ہوں، مراجعات کرتا ہوں، دہرائی کرتا ہوں، حتی احصل علی درجات عالیہ، یہاں تک کہ احصل، کہ میں حاصل کر لوں، علی درجات عالیہ یعنی اچھے نمبرات۔ کہتا ہے میں دہرائی اس لیے کرتا ہوں، بار بار اس لیے پڑھتا ہوں، زیادہ اس لیے پڑھتا ہوں تاکہ میرے اچھے نمبر آ جائیں۔ اور یہ عام گفتگو ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی آسمانی باتیں اٹھائی ہیں،
یہ ہمارے ہاں طلباء کے درمیان میں آپس میں یہی بات چیت ہوتی ہے اکثر طور پر۔ کمال کہتا ہے هل تنوی الالتحاق باحدى کلیات الجامعات ہونا، هل تنوی کیا تم نیت کرتے ہو، الالتحاق کا معنی داخلہ لینے کی، جامعہ یعنی یونیورسٹی کے کلیات میں سے کسی ایک کلیہ میں۔ آپ کو پتہ ہے سعودی عرب کی یونیورسٹیز میں کلیات ہوتے ہیں، مطلب کلیت الہندسہ، کلیت الطب، کلیت القرآن، کلیت الشریعہ، تو یہ کلیہ کے نام سے ایک ہی یونیورسٹی کے اندر مختلف ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں۔ تو اس کو یہ کہہ رہا ہے کہ کیا آپ اس میں سے اس یونیورسٹی کے کسی ایک کلیہ میں داخلہ لینا چاہتے ہیں؟ احمد کہتا ہے نعم وہذا ما ارجوہ، نعم وہذا ما ارجوہ، اور یہ وہ چیز ہے ما ارجوہ جس کی میں امید لگائے ہوئے ہوں یا میں امید کر رہا ہوں کہ یہ والا کام میرا ہو جائے۔ کمال کہتا ہے هل اعلن المعہد، کیا اعلان کر دیا ہے معہد نے، جدول الامتحانی، امتحانی جدول کا، کہ وہ کون سا سبجیکٹ کس دن ہوگا، اس کو جدول کہتے ہیں، میں نے شروع میں آپ کو ذکر کیا، اس کا اعلان کر دیا ہے۔ احمد کہتا ہے نعم یا کمال، جی ہاں اے کمال، وہوا معلق، اور وہ لٹکایا ہوا ہے یا لگایا ہوا ہے، اسے چسپاں کیا ہوا ہے، علی لوحۃ الاعلانات، لوحۃ الاعلانات، لوحہ کہتے ہیں ایک گول بڑی چیز کو جس کو ہم نوٹس بورڈ کہتے ہیں، تو اس کو لوحۃ الاعلانات کہتے ہیں۔ نوٹس بورڈ کا مطلب ہوتا ہے لوحۃ الاعلانات، کہ جہاں پر اعلانات وغیرہ لگائے جاتے ہیں، تو وہ کہتا ہے وہ معلق، معلق ہے معنی وہ لگا ہوا ہے وہاں پر، علی لوحۃ الاعلانات، لوحۃ الاعلانات پر۔ کمال کہتا ہے کم عدد و ایام الامتحان، کم عدد کتنی تعداد ہے، ایام الامتحانی یعنی کتنے دن ہمارا امتحان چلے گا یا امتحان ہوگا۔ احمد کہتا ہے ستۃ ایام، ستۃ ایام 6 دن ہوگا۔ کمال کہتا ہے ومتی یبدأ، پھر شروع کب ہوگا؟ تو احمد کہتا ہے یوم السبت الاول من شہر شعبان، شعبان کے مہینے کے پہلے ہفتے میں، ہفتے والے دن جو ہے وہ یہ امتحان شروع ہو جائے گا۔ تو کمال کہتا ہے اذن یبقى شہر واحد علی الامتحان، اذن تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یبقى رہ گیا ہے، شہر واحد ایک مہینہ، علی الامتحانی امتحان کے اندر۔ احمد کہتا ہے نعم شہر واحد ایک مہینہ، یکفی لمراجعۃ المواد، وہ جو سبجیکٹس ہیں ان کی مراجعت کے لیے، ان کی دہرائی کے لیے کافی ہے۔ کمال کہتا ہے ما مادۃ الامتحان فی کل یوم، ما مادۃ الامتحان فی کل یوم، ہر روز کیسے کیسے کن سبجیکٹس کا پیپر ہوگا یا امتحان ہوگا؟ تو احمد کہتا ہے سوف نمتحن، نہیں ہے یہ نمتحن ہونا چاہیے، یہاں پر یہ مجہول ہونا چاہیے، یہ مجہول میں مضارع کے اندر آخر سے ما قبل یعنی آخری لفظ سے پہلے زبر ہوتی ہے۔ سوف نمتحن ہم امتحان دیں گے، النحو نحو کا، الصرف صرف کا، یہ عربی گرامر جو ہوتی ہے، فی الیوم الاول پہلے دن، والقراء والقصہ فی الیوم الثانی، اور قراءت کا یعنی ریڈنگ کا اور قصہ گوئی جو آپس واقعات بیان کرتے ہیں، فی الیوم الثانی، یہ ان کے سبجیکٹس ہیں۔ والادب والنصوص فی الیوم الثالث، اور عربی ادب اور نصوص مختلف ان کا تیسرے دن، والتاریخ الاسلامی فی الیوم الرابع، اور تاریخ اسلامی کا چوتھے دن میں، والبلاغۃ والنقد فی الیوم الخامس، اور بلاغت عربی زبان کی اور نقد العربی ایک پورا سبجیکٹ ہے جس میں عربی نقد پڑھائی جاتی ہے، تو وہ فی الیوم الخامس، وہ 5ویں دن میں۔ یہ ایم اے عربی کرنے والے ساتھیوں کو معلوم ہوگا کہ نقد العربی جو ہے وہ کیا ہوتی ہے۔ اور فی الیوم الاخیری، اور آخری دن جو ہے وہ تفسیر القرآن الکریم، وہ قرآن کریم کی تفسیر کا ہوگا انشاءاللہ۔ یہ اس نے اس کو سارے سبجیکٹ گنوا دیے ہیں کہ کس اعتبار سے امتحانات ہوں گے۔ کمال کہتا ہے کم عدد ساعات الامتحان فی کل مادۃ، اب یہ بڑا اہم سوال ہے کہ ہم عام طور پر پوچھتے ہیں کہ کتنے گھنٹوں کا امتحان ہوگا، یعنی کتنے گھنٹے پر مشتمل ہوگا، تو کہتے ہیں کم عدد ساعات الامتحانی، امتحان کے کتنے گھنٹوں کی تعداد ہوگی، فی کل مادۃ ہر سبجیکٹ میں۔ تو احمد کہتا ہے ساعتانی لکل مادۃ، ساعتانی لکل مادۃ، 2 گھنٹے ہوں گے ہر سبجیکٹ کے لیے، ما عدا مادۃ تفسیر، ما عدا کا معنی ہے سوائے، سوائے تفسیر کے پیپر کے، فہی 3 ساعات، کیونکہ اس میں 3 گھنٹے ہوں گے، یعنی باقی سارے سبجیکٹس میں ساعتانی 2 گھنٹے ہوں گے اور تفسیر کے اندر 3 گھنٹے ہوں گے۔ کمال کہتا ہے لعل اسئلۃ الامتحان سہلۃ یا احمد،
امید ہے کہ آسان سوال ہوں گے اے احمد، امید ہے کہ آسان سوال ہوں گے اے احمد۔ آسان سوالات تو اس کے لیے ہوتے ہیں کہ جو تھوڑا بہت پڑھتا ہے، جو محنت کرتا ہے۔ جو محنت نہیں کرتا تو اس کے لیے آسان سوال بھی مشکل ہوتے ہیں۔ وہ میں نے جو ویڈیو ڈالی ہوئی ہے جس میں کہ آپ پیپر کیسے حل کریں اور پیپر میں 100 نمبر کیسے لیں، اس میں بھی میں نے یہی ذکر کیا ہے کہ اصل میں تیاری ہے آپ محنت کتنی کرتے ہیں، آپ نے اس سبجیکٹ کو کتنی بار پڑھا ہے، کتنا اس کا دہرائی کی ہے، مراجعات کیا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ نسأل اللہ لنا، وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے ہم سوال کرتے ہیں ولی زملائنا، اور اپنے کلاس فیلوؤں کے لیے التوفیق والنجاح، کہ اللہ ان کو توفیق دے، والنجاح، اور اللہ انہیں کامیابی سے نوازے۔ آپ کسی کو دعا دینا چاہتے ہیں تو یہ کہہ سکتے ہیں نسأل اللہ لنا وَلَكُمْ التَّوْفِيقَ وَالسَّدَادَ، یا وَالتَّوْفِيقَ وَالنَّجَاحَ۔ آگے آیت مبارکہ ذکر کی ہوئی ہے کہ وَقُلْ، اور آپ فرما دیجئے اعملوا، کام کرو، محنت کرو، جد و جہد کرو، جہد مسلسل اختیار کرو۔ فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ، اللہ تمہیں تمہارے اعمال کو دکھائے گا، اور وَرَسُولُهُ، اور اس کا رسول، وَالْمُؤْمِنُونَ، اور ایمان والے۔ تو یہ آج کا حوار تھا جو امتحان سے متعلقہ تھا کہ امتحان کے بارے میں طلباء آپس میں گفتگو کیسے کرتے ہیں، بات چیت کیسے کرتے ہیں۔ اگلا سبق انشاءاللہ تعالی وہ کلمات الجدیدہ پر ہے، وہ انشاءاللہ اگلے سبق میں ذکر کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔